یہ قصہ ہے صبر اور خاموشی کا۔ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے لیکن سمجھنے کی کوشش کم کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک آدمی، نام تھا صابر۔ نہ زیادہ بولتا، نہ کسی سے بحث کرتا۔ روز صبح فجر کے بعد مسجد کے صحن کو صاف کرتا، پھر کنویں کے پاس پانی بھرنے والی عورتوں کی مدد کرتا۔ لوگ اسے دیکھتے اور کہتے، اس آدمی کا اپنا کام دھندا کچھ نہیں، کیا فائدہ ایسے جینے کا؟ صابر صرف مسکرا دیتا۔ گاؤں کے جوان لڑکے اس کا مذاق بناتے، بزرگ بھی اسے سمجھاتے، بیٹا دنیا میں رہنا ہے تو بولنا سیکھو۔ لیکن صابر جانتا تھا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات بولتے ورنہ خاموش رہے۔ اسی لیے صابر اپنی خاموشی کو اللہ کے حکم کے ساتھ جوڑ کر رکھتا تھا۔ گاؤں میں ایک اور آدمی تھا، اس کا نام تھا راشد۔ اس کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دکان تھی، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ اسے اپنے پڑوسی صابر سے بہت جلن ہونے لگی۔ جب لوگ چپکے سے کہتے، صابر کا دل صاف ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق سب سے الگ ہے، تو راشد سوچتا، میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اتنا پیچھے کیوں ہوں؟ حسد دھیرے دھیرے نفرت میں بدل گیا۔ ایک رات راشد نے چال چلی۔ اس نے اپنی دکان سے کچھ سکے، کاغذات اور چیزیں اٹھائیں اور چپکے سے اپنے پڑوسی صابر کے کمرے کے پاس رکھ دی۔ پھر صبح شور مچایا، چوری ہو گئی، گاؤں میں جمع ہو گیا۔ کسی نے کہا، رات کو صابر ادھر ہی گھوم رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ صابر کو بلایا گیا، سب کی نظر اس پر تھی۔ کسی نے سیدھا سیدھا پوچھا، سچ بتاؤ، چوری تم نے کی ہے؟ بیچارے صابر نے سر جھکا کر کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ ہنسنے لگے، دیکھو کتنی آسانی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دن صابر گاؤں میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ مسجد میں بھی لوگ اس سے دور بیٹھنے لگے تھے، لوگ اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن رات کو جب صابر نے سجدے میں سر رکھا تو صرف اتنا کہا، یا اللہ تو سب کچھ سچ جانتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک اور نیا حادثہ ہوا۔ رات کے وقت راشد کے دکان میں آگ لگ گئی۔ لوگ ڈر گئے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا آگ کو بجھانے کے لیے۔ تبھی اندھیرے میں ایک شخص آگے بڑھا، ہاں صابر۔ اس نے بنا سوچے سمجھے آگ میں گھس کر لوگوں کا مال بچایا۔ اس کے ہاتھ جل گئے تھے، کپڑے جل گئے تھے، لیکن اس کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ تھی۔ رات کو جب راشد کی دکان میں آگ لگی، گاؤں والوں نے دیکھا کہ آگ اندر سے نہیں بلکہ پچھلے دروازے کے پاس سے لگی تھی۔ صبح جب لوگ جمع ہوئے، گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، آگ وہیں سے لگتی ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تب ایک چھوٹا بچہ بولا، چاچا کل رات میں نے راشد چاچا کو اسی راستے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ راشد بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسی وقت گاؤں کے امام صاحب بولے، چوری کے دن بھی صابر مسجد میں تھا اور میں نے اسے فجر تک دیکھا۔ پھر ایک اور سچ سامنے آیا، جو چیزیں چوری ہوئی تھی ان پر دکاندار کی مہر لگی ہوئی تھی جو صرف راشد کے پاس موجود ہوتی تھی۔ گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ راشد کے ہاتھ کانپنے لگے، پیر تھر تھرانے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ بالکل ٹوٹ سا گیا۔ راشد نے کہا، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے ہی اپنی دکان سے چیزیں نکال کر صابر کے کمرے کے پاس رکھ دی تھی، کیونکہ مجھے اس سے بہت جلن تھی، حسد سی۔ مجھے اس کی عزت سے جلن تھی اور حسد نے مجھے اندھا کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظریں جھک گئیں، سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صابر نے سر اٹھا کر کہا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے صبر کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سچ چھپ نہیں سکتا۔ حسد انسان کو گرا دیتا ہے اور صبر انسان کو اونچا کر دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قصہ اگر پسند آیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل اسلامک
ٹالک میں جڑے رہیں۔